اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حاضر ہیں ایک انتہائی دلچسپ کہانی کی طرف۔ اس کو آپ میری آپ بیتی بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا ایک کردار میں ہوں اور دوسرا کردار میرا ایک دوست تھا، اس کا نام بن نعیم تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور وہ اور میں پرائمری یا ہائی اسکول میں ملے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا جند جان کی طرح ہم نے وقت گزارا، لیکن وہ بہت جلد داغ مفارقت دے گیا ہمیں۔ وہ ہنسی کا طوفان تھا۔ آپ فلموں کے 10 کامیڈین بھی اکٹھے کر لیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پریکٹیکل کامیڈی کرتا تھا، زبان سے نہیں کرتا تھا، وہ اس کا پورا وجود ہی کامیڈین تھا۔ خوبصورت تھا، جوان تھا، گورا رنگ، گھنگریالے بالوں والا۔ نعیم نے اور میں نے جو زندگی گزاری ہے، میری پوری زندگی ایک طرف، اور نعیم سے دوستی کا جو ایک واسطہ تعلق یا ایک عرصہ ہے وہ ایک طرف۔ نعیم سے میں اپنا دوست نعیم کی بات کر رہا ہوں جس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا وہ اتنا خوبصورت اور حسین تھا کہ میری باقی زندگی مجھے اندھیرا اندھیرا لگتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے جو کام کیے وہ سبھی جانتے ہیں۔ نعیم اور میں ایک بار اکٹھے کراچی چلے گئے۔ کراچی بھی اس طرح کہ مجھے کراچی میں ایک نوکری کی آفر ہوئی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی کہ ابا جی مجھے فلاں اخبار میں نوکری مل رہی ہے۔ وہ اخبار کیا، اخبار خواتین، ایک مشرق اخبار کا میگزین ہوتا تھا، ویکلی میگزین، اخبار خواتین۔ وہ بہت مشہور تھا اور بہت بکا کرتا تھا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ولایت علی اصلاحی صاحب۔ ولایت علی اصلاحی صاحب کا بیٹا تھا جو وہ ہمارا کلاس فیلو تھا، عارف۔ تو عارف سے میں نے کہا کہ اپنے ابو سے کہو کہ خاور اگر کراچی آ جائے تو آپ اس کو کوئی ملازمت دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے کہو کراچی آ رہا ہے تو آ جائے، ہمارے گھر میں رہائش رکھ لے، مجھے وہ مضمون لکھ کے دیا کرے، میں مضمون کے 50 روپے اس کو دیا کروں گا۔ اگر 3 مضمون دے گا ایک دن میں تو 150 روپیہ دے دوں گا۔ اس وقت 150 روپیہ پتہ نہیں آج کے کتنے پیسے بنتے ہوں گے، ہاں جی۔ تو میں اپنے والد کی اجازت سے بھی، اور جب میں ٹرین میں سوار ہونا تھا تو نعیم ہاشمی صاحب میرے والد جو تھے وہ ریلوے اسٹیشن پہ موجود تھے مجھے الوداع کہنے کے۔ تو کہانی تو ہے نعیم کی۔ تو ہم جب ٹرین چل پڑی اور میں اٹھا اپنے نشست سے واش روم جانے کے لیے، تو آگے مجھے نظر آیا نعیم جو میرا جگری یار تھا۔ میں نے کہا نعیم تم؟ کہتا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا گھر بتایا؟ نہیں گھر بھی نہیں بتایا۔ میں کہا یار گھر بتا کے آنا چاہیے تھا۔ کہتا مجھے پتہ چلا آج تم کراچی جا رہے ہو۔ میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بہرحال یہ سفر اکٹھے کرنے لگا کراچی کا، لاہور سے بائی ٹرین ہم جا رہے ہیں۔ تو جب میں نے ایک برتھ کی اور 2 سیٹوں کی بکنگ ریزرو کرائی ہوئی تھی، تو ریزرو بکنگ کا مطلب ہے کہ میرے لیے مخصوص ہے وہ، لیکن جب ہم ٹرین میں داخل ہوئے تو ہماری برتھ پہ اور ہماری سیٹوں پہ ایک فیملی جس میں عورتیں ہی عورتیں تھیں وہ موجود تھی، اور اردو اسپیکنگ لوگ تھے، وہ کراچی کے رہنے والے، لاہور رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے اور واپس کراچی جا رہے تھے۔
جب میں نے دیکھا کہ ہماری نشستیں جو ہم نے بک کی ہوئی ہیں اور ہماری برتھ اس پہ خواتین برا جمع ہیں، تو ہم نے کمپرومائز کر لیا کہ چلیں ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ اس احسان کا بدلہ اس خاندان کی جو خاندان جا رہا تھا لاہور سے کراچی، اس کی میری بول چال شروع ہوئی اور میں نے اس کو بتایا کہ کراچی تو میں جا رہا ہوں لیکن وہاں میرا رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جب تک آپ کا بندوبست نہیں ہوگا نا تو آپ ہمارے گھر میں ٹھہر جائیے گا۔ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر جانے کے مجھے کیا جانے کے بعد ایک نئی کہانی کھلے گی سامنے، اور پھر اتنے سالوں کے بعد مجھے وہ کہانی آپ کو سنانی پڑے گی۔ تو باہر کراچی کا ریلوے اسٹیشن جیسے جیسے سفر کٹا ریلوے اسٹیشن کراچی کا آ گیا۔ وہ خواتین اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ تانگا لیا گیا کرائے پہ، اس میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا۔ وہ اندر گئے، اس کے بعد مجھے اس خاتون نے اشارہ کیا کہ آپ اس کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں وہاں بیٹھ گیا، نہیں میرے ساتھ تھا۔ تو ہم دونوں ان جھگڑے کی آوازیں ہم نے سنی۔ اس عورت کا جو ہمیں اپنے گھر میں لے کے آئی تھی اپنے شوہر سے، ایجڈ عورت تھی اور ایجڈ ہی شوہر تھا، جھگڑا ہو رہا تھا کہ تم ان دو لڑکوں کو یہاں کیوں لے کے آئی ہو؟ میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں تمہارے دو مہمانوں کو ٹھہرا سکوں، چاہے ایک دن ہو یا 2 دن ہو یا ہفتہ ہو، پتہ نہیں ان کو کب مکان ملتا ہے نہیں ملتا، تو میں تو نہیں رکھ سکتا۔ تو اس نے کہا ہاں میں کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ ہم میاں بیوی اس میاں بیوی کی گفتگو میں اور نعیم سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون آئی ہمارے پاس، ہمیں گھر سے باہر لے گئی۔ کوئی آدھ فرلانگ دور آدھے مرلے پر محیط ایک چھوٹا سا کلینک تھا جو اس کا شوہر چلاتا تھا۔ اس کا شوہر حکیم یا پنساری تھا۔ چھوٹی سی دکان تھی، آدھے مرلے سے بھی کم کی۔ تو اس نے اس کی ایک چابی ہمیں دیتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ کو مکان نہیں ملتا تو آپ یہی رات بسر کر لیے کرنا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، وہ عورت چلی گئی۔ رات ڈھل چکی تھی، نعیم کی اور میری باتیں اتنی ہو چکی تھی کہ ہم دونوں کو نیند آنے لگی۔ جب نیند آنے لگی تو دونوں کو خیال آیا کہ یار نہ دوپہر کا کھانا کھایا نہ رات کا کھایا، اور یہاں پر پنساری کی دکان پہ آگے کیا کریں۔ نہیں بہت شرارتی بہت شرارتی تھا وہ۔ کہتا بھوک تو نہیں لگی ہونی ہے؟ تو بھوک من بھی لگی ہے۔ میں کہا ہاں۔ تو کہتا آؤ ڈنر کریے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے دیکھو یہ دکان میں کتنے مربے پڑے ہوئے ہیں، کتنے شربت پڑے ہوئے ہیں، کتنا کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے اپنے دن بھر کی بھوک مٹانے کے لیے حکیم صاحب کے نسخے جو وہاں پڑے ہوئے تھے، جو مربع جات تھے یا دوسری کھانے کی کوئی چیزیں تھیں جو مریضوں کے لیے رکھی گئی تھی وہاں پہ، ہم نے وہ کھانی شروع کر دی اور سو گئے۔ اٹھنا بھی جلدی تھا، سوئے کیا تھا، ایسے ہی بس رات گزار رہے تھے۔ اور جب ہم حکیم کی دکان ہی خالی کر چکے تھے، اس کو سارے مربے کھا چکے تھے، اپنا پیٹ بھر چکے تھے، اور ڈر بھی تھا کہ ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے، تو جناب پنساری کی دکان میں میرا اور میرے دوست نعیم مرحوم کا یہ واقعہ جو ہے، یہ میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خاور نعیم ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جاتے جاتے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنے گروپس پہ خصوصی طور پہ اس کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔